سود خدا اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، مگر ہماری بزنس کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے اور بغیر سود کے بزنس نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو لینڈ کروزر میں بیٹھا دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرور اس نے حرام کی کمائی سے کمائی۔ اس سارے پروسیس کے اندر 2 لوگوں کی ٹرانسفرز ہوئی بیکاز ہمیں اسٹیٹ بینک تک لیٹر لکھنے پڑے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم انشورنس اور اس طرح کے جو سودی سسٹم ہیں ان سے بچا سکے اپنے امپلائیز کو، تو ہم نے اس کے لیے ایک النائر پروگرام انٹروڈیوس کیا۔ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ اسلامک ٹریڈرز کو ڈھونڈ کے مسلمانوں سے تجارت کرنا چاہتے تھے، بیکاز انہیں پتہ ہوتا تھا کہ مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کوالٹی کا مال ہے، جو چیز ہے وہ بتا کے بیچ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ اپنی جو میراث تھی، جو بزنس پریکٹسز تھیں قرآن میں لکھی ہیں اور ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دیں اور جھوٹ اور دھوکہ دہی، رشوت، سفارش، سود اور ان سارے کاموں میں پڑ گئے جو کہ شاید اس وقت مسلمانوں کے تو نہیں مگر نان مسلمز کی ٹریڈ میں بہت ہوتے تھے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو آن لائن انٹرنیشنل بزنس کرنے والے پاکستانیوں، نائجیرینز اور اس طرح کے مسلمانوں سے تجارت کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ سچ بولیں گے، ہم لوگ جو کوالٹی کا مال دیں گے۔ انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ آپ بزنس میں رشوت، سفارش، سود کے بغیر سکسیزفل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی کو لینڈ کروزر میں بیٹھا دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرور اس نے حرام کی کمائی سے کمائی ہے، کیونکہ حلال سے لینڈ کروزر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، حلال سے آپ امیر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں کامن ہو چکا ہے۔ جیسے کہ پی ٹی وی کے ڈراموں میں وہ دکھاتے تھے کہ ایک جو ایماندار اور دیانتدار آفیسر ہے، وہ بیچارہ غریب اور مظلوم دکھایا جاتا تھا اور وہ ساری زندگی وہ سکسیزفل نہیں ہوتا۔ تو انفارچونیٹلی آج کی دنیا میں یہ چیز لوگوں کی، ہمارے عوام کے دماغ میں آ چکی ہے کہ حلال سے آپ امیر نہیں ہو سکتے، حلال سے آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے اپنی ایک کمپنی شروع کی تو میرا ایک دوست آیا اور وہ مجھ سے ایکسپیرینس لیٹر بنوانا چاہتا تھا 2 سال کا، کہ یار مجھے ایکسپیرینس لیٹر بنا دو اور میں نے یو کے کی ریزیڈنسی اپلائی کرنی۔ تو مجھے تو لگا کہ یہ میں لیٹر ہیڈ پہ جو ایک غلط ایکسپیرینس لیٹر بنا کے دوں گا تو یہ تو ایک جھوٹی گواہی کے برابر ہے۔ تو میں نے اس کو جھوٹ بولنے سے منع کر دیا، حالانکہ کوئی بھی اور طریقے سے میں مدد کر سکتا تھا، پیسے دے کے اور طریقے سے۔ اور اس دن کے بعد سے اس بندے سے میری دوستی ختم ہو گئی، بیکاز وہ اس کو صحیح اور غلط کے طور پہ نہیں دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ اس بندے نے یہ یا تو مجھے سکسیزفل ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، یا یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، اس نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دینا تھا اور یہ مجھے وہ نکال کے دینے کو تیار نہیں۔ مگر یہ آرگیومنٹ کہ یہ ایک جھوٹا ایکسپیرینس لیٹر ہے، یہ کوئی بھی اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ اور وہی جب میں یو کے کی ایمبیسی میں اپنے ویزے کے لیے اپلائی کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی بھی پاکستانی ڈاکیومنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہر پاکستانی ڈاکیومنٹ جھوٹا ہے اور کسی بھی ایون سرکاری ایشوڈ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ ان کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور وہ ہر پاکستانیوں کو بائی ڈیفالٹ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج پاکستانی بزنس مین کو جنرلی بزنس مین کا امیج یہ بن چکا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ لالچی ہیں اور یہ حرام کماتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج آل دیٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچ چینج ہو اور ہم وہی اسلامک بزنس پریکٹسز جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، جن کو لے کر آج گورے ہمیں بتاتے ہیں اور ایتھکس ہمیں سکھاتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہماری میراث تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی پریکٹسز کو یوز کر کے ہم یہ پروف کریں دنیا کو کہ حلال کما کے بھی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں، حلال کما کے بھی آپ ایک بہت بڑی بزنس امپائر بنا سکتے ہیں۔ اور پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر حرام کا پیسہ کمانا بری چیز ہے۔ بٹ بائی اینڈ لارج اگر ہم دیکھیں تو جو سویڈن کے اور یورپین لوگ آج جو بزنس پریکٹسز فالو کرتے ہیں، ایتھکس کی، سچ بولنے کی، رشوت نہ دینے کی، ایتھیکل
پریکٹسز کی بات کرتے ہیں. یہ تو اسلام کی میراث تھی اور آج ہم وہ آ کے ہمیں اس بارے میں سبق پڑھاتے ہیں. ہم نے یہ DPL کا مشن سٹیٹمنٹ بنایا کہ ہم نے ایتھیکل بزنس پریکٹسز سے سکسیسفل ہو کے دکھانا ہے اور ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہے کہ ایتھیکل بزنس پریکٹسز سے اور حلال کما کے سکسیسفل ہوا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے اپنا سب سے پہلا پروجیکٹ سول ہسپتال راولپنڈی کا ایمرجنسی کو آٹومیٹ کرنے کا لیا, وہاں کے MS کے ساتھ میری بات ہوئی اور میرا صرف ایک کنسرن تھا کہ ہمیں رشوت نہیں دینی پڑنی چاہیے, اور اس نے مجھ سے پرومس کیا کہ آپ ہمیں لو پرائس کوٹ کریں, ہم آپ کو رشوت سے بچائیں. ہم نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں 50,000 روپے کا چیک ہمیں ہینڈ اوور کیا. اس کا اکاؤنٹنٹ جو ہمیں چیک دے رہا تھا وہ بہت غصے میں تھا. اس نے کہا کہ ہم سے تو آپ بچ گئے ہیں, مگر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں نے MS سے شکایت کی. اس نے کہا کہ آپ ابھی ینگ ہیں, آئیڈیلسٹک ہیں, مگر یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کبھی کبھی پھندا آپ کے گلے کے ارد گرد اتنا قریب آ جاتا ہے کہ آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. وہاں محفل لگی ہوئی تھی, اور بھی لوگ تھے. ہارڈ ویئر والا لڑکا جو میرے ساتھ تھا, جو اس کا بھی ہارڈ ویئر کا 50,000 روپے کا چیک تھا, کہتا ہے یار تم ٹوٹل 2.5% 50,000 روپے پہ 1,000 روپے بنتا ہے, تم تھوڑا رونا دھونا کرنا, وہ 500 روپے میں تمہارا کام کر دے گا, تو 500 روپے کے لیے تم کیوں اتنا رو رہے ہو. میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں دودھ کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال کے پلاؤں گا تو کیا تم اس کو پی لو گے؟ تو کہتا میں نہیں پیوں گا. آئی سیڈ کہ میں اپنی ساری حلال کی ارننگ کے اندر میں کیوں اس کو حرام کر دوں سارے کو. پھر وی وینٹ آن, اور اس کے بعد ایک لمبی سٹوری ہے کہ وہ چیک کیسے کیش ہوا. 2 مہینے ہمیں لگے, کیونکہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کا جو پروسیس ہے, دے وانٹڈ کہ 7 موریں اپنے بینک سے لگوا کے لائیں, اور وہ بینک والوں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ 7 موریں کون سی ہوتی ہیں, اور وہ موروں کو ڈھونڈنے کے اندر ہمیں 2 مہینے لگے. ہمارا لٹرلی فٹ بال بن گیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج تک کسی بزنس مین نے اس پروسیس کو کیونکہ فالو نہیں کیا تھا, کسی نے ان سے وہ موریں مانگی ہی نہیں تھی. ہر کوئی 500 روپیہ دے کے اپنا کام کرا لیتا تھا, اس لیے کسی کو اس موروں کے بارے میں پتہ نہیں تھا. سو ایونچولی آپ بہت محنت کرنے کے بعد ہمیں وہ چیک بھی کیش ہو گیا. اس سارے پروسیس کے اندر 2 لوگوں کی ٹرانسفرز ہوئیں, بیکاز ہمیں اسٹیٹ بینک تک لیٹر لکھنے پڑے, اور بینک الفلاح کے جو عربی اونرز ہیں وہاں تک کو ریچ آؤٹ کرنا پڑا. بٹ وہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ پاکستان میں حلال کمانا واقعی مشکل ہے, آپ کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. مگر ہم نے اپنے اوپر لوکل پروجیکٹس کے دروازے بند کیے, انٹرنیشنل فوکس کیا, اور اللہ کا شکر ہے دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن فار اس, کیونکہ وٹ وی فگرڈ آؤٹ واز کہ جو حلال کمانا ہے انٹرنیشنلی واز مچ ایزیئر, اور کیونکہ پاکستان میں ایک کلچر بن چکا ہے اور کرپشن نارملائز ہو چکی ہے. آج 20 سال کے بعد اللہ کا شکر ہے ہم اسٹرانگ ہیں, ہم سسٹم کو فائٹ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں نے ریئلائز کی ہے کہ یہ جو کرپشن کا سسٹم ہے یہ بہت ہی تھن ہے. اگر 2 بندے 4 بندے سٹینڈ لے لیں تو یہ سسٹم سروائیو نہیں کر سکتا. سو بہت سارے ایسے کام ہم نے کرنے شروع کیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رشوت کے بغیر پاسبل نہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں کہ آپ کا بجلی کا میٹر ہے, اس کو آپ نے انڈسٹریل پہ کنورٹ کرنا ہے. پوری انڈسٹری میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کام رشوت کے بغیر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں کہیں نیپرا کو انوالو کرنا پڑ جاتا ہے, کہیں پہ اور وابڈا کے سینیریوز ہیں. مگر جب ہم نے پراپر پروسیس فالو کیا, ہم نے کوئی شارٹ کٹ مارنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے اسٹینڈ لیا اور ہم کلیئر تھے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی. وی ور ایبل ٹو گیٹ اٹ ڈن. ایک سب سے بڑا ایشو جو ہمارے بزنس کمیونٹی میں ہے وہ سود کی لعنت ہے. سود خدا اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے, مگر ہماری بزنس کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے اور بغیر سود کے بزنس نہیں ہو سکتا. مگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, مگر ایکسیس ٹو کیپٹل ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو بلا سود قرضے حاصل کر کے اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. جب قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو قائد اعظم کی تقریر میں یہ واضح تھا
کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم اور فائنینشیل سسٹم نے انسانیت کو تباہ کر دیا، اور ہمیں اپنے مسائل کا حل اسلامک بزنس پریکٹسز میں اور قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اس طرح کے حلال فائنینشیل سسٹم کی طرف فوکس کرے، مگر اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے کہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ربا ہے اور حرام ہے، اس کے آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کیے جائیں، مگر انسٹیڈ آف کہ وہ حلال طریقے لائے جاتے، مشرف گورنمنٹ میں جو جس طریقے سے پرسنل لونز، کریڈٹ کارڈز اور سود کی بھرمار کی گئی، اور ابھی دوبارہ پھر شریعت کورٹ نے جو آرڈر دیا سود کے خلاف، اور یہ کہ سارا بینکنگ سسٹم ربا بیسڈ ہے، اس کا الٹرنیٹیو لے کے آ جائے، مگر اس کے اوپر ہمیں سڑکوں پہ کوئی لوگ نکلے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عدالتوں میں جب یہ سود کے اوپر کارروائی ہو رہی ہوتی، کوئی آپ کو لوگ کنسرن نہیں نظر آتے، مگر باوجود سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ کے آرڈرز کے ہم سود کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارا کسٹمر سویڈن سے آیا اور ہم اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم نے بتایا، بڑے فخر سے اس کو بتایا کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کبھی سفارش نہیں کی، ہم نے کبھی رشوت نہیں دی۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا یہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے، پورا سویڈن رشوت نہیں دیتا، بہت ہی کوئی لمیٹڈ ایریا میں 5% کوئی لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے۔ اور میں اپنے دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ شاید 95% ہمارے بزنس والے جو ہیں وہ رشوت بھی دیتے ہوں گے اور یہ ساری کرپٹ پریکٹسز میں بھی انوالوڈ ہوں گے، صرف 5% ہمارے لوگ شاید ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم نے کبھی سود نہیں دیا لیا، تو اس بات پہ اس نے کہا کہ ہاں یہ ایک چیز ہے سود والی جس سے میں ایگری نہیں کرتا، یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس میں کیا ایسی برائی ہے، اور اس کے اوپر ہماری بات ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو آج یہ 2009 کی بات ہے، اور اس ٹائم پہ دنیا میں بہت ورلڈ کرائسس آیا ہوا تھا مارٹگیج کا اور ہاؤسنگ کرائسس، اور پورا امریکہ جو ہے میں اکنامک سسٹم میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا، لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، اور لوگوں کی ویلتھ اڑ گئی تھی، اور وہ لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے تھے، اور چند لوگ کو اس سے فائدہ ہوا، مگر پوری نیشنز ڈی اسٹیبلائز ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس کو اگزامپل دی کہ جو امریکہ میں ہاؤسنگ کرائسس آیا اس کی وجہ سے کتنے لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے لے گئے اور کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی۔ تو اس کے اوپر اس نے پھر سوچ کے اس نے اس بات سے ایگری کیا کہ میں بھی میکرو اکنامک لیول پہ جو سودی سسٹم ہے اس نے دنیا کو اور عوام کو تباہ کیا، انسانیت کو تباہ کیا ہے، مگر پھر اس نے مائکرو اکنامک لیول پہ چھوٹے لونز کے حوالے سے کیس میں کیا کہ کیسے وہ بزنسز کو ہیلپ کرتا ہے گرو کرنے کے اندر۔ ہم نے ڈی پی ایل میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سود کی لعنت سے بچیں گے، اور ایک ایسا رول ماڈل بنا کے دکھائیں گے کہ آپ سود سے بچ کے، رشوت سے بچ کے بھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا معاملہ ہمارے سامنے ہیلتھ کیئر انشورنس کا ہے۔ پورا امریکہ ہیلتھ کیئر انشورنس کی وجہ سے بینکرپٹ ہو چکا ہے، ان کے الیکشنز ہیلتھ کیئر انشورنس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس وقت جو لوگوں نے اپنی ہیلتھ انشورنس کے اندر ساری زندگی کی نوکری میں کنٹریبیوشنز کی ہوئی ہیں، بڑھاپے تک وہ گورنمنٹ کے پاس وہ پیسے نہیں بچیں گے کیونکہ وہ انشورنس کمپنیاں ان کے سارے پیسے کھا چکی ہیں۔ جو کام آپ پاکستان شفا ہسپتال جیسے، آغا خان ہسپتال جیسی جگہوں پہ امریکن ڈاکٹرز، امریکن مشینیں، آپ 3000 روپے میں جو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، آپ کو امریکہ میں وہ کروائیں گے تو 1 لاکھ روپے کی کنسلٹیشن ہوگی، اور جو آپریشن یہاں 1 لاکھ روپے کا ہو سکتا ہے آپ کے وہاں 50 لاکھ یا 80 لاکھ روپے لگیں گے، کیونکہ وہ انشورنس کا سسٹم اوور ٹائم آپ کی ہیلتھ کیئر کاسٹ کو 10-20 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور ایک عام غریب آدمی کی پہنچ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہوگی اور آپ کا کوئی خدا نخواستہ بندہ بیمار ہو جائے تو آپ شاید بینکرپٹ ہی ہو جائیں، اور پاکستان بھی انفارچونیٹلی اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم انشورنس اور اس طرح کے جو سودی سسٹم ہے ان سے بچا سکے اپنے امپلائیز کو، تو ہم نے اس کے لیے ایک النائر پروگرام انٹروڈیوس کیا جس کے ذریعے ہم سود سے بچ سکیں، اور النائر پروگرام کے تھرو ہم نے ایک سیلف مینیجڈ
پول بنا کے اسی طرح کے ہیلتھ بینیفٹس مگر بلا سودی اور اپنے کیش ریزروز کے تھرو مینیج کیے. اینڈ وٹ وی فاؤنڈ آؤٹ واز کہ نہ صرف اس سے ہم ہیلتھ کیئر کی اپنی کاسٹ کم کر سکتے ہیں بلکہ وہی انویسٹمنٹ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے اندر امپلائی کی ویل بینگ کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ہیلتھ کیئر انشورنس کا کوئی متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ہمیں کوئی اس کا متبادل نہیں ملا. اور 2 سال النائر کو سکسیزفلی چلانے کے بعد بہت ساری دوسری آئی ٹی کمپنیز نے ہم سے رابطہ کیا کہ وہ بھی انشورنس سے بچنا چاہتے ہیں بٹ انہیں کوئی سسٹم اس طرح کا اویلیبل نہیں تھا. اور دین وی ہیلپ دیم سیٹ اپ دیئر ہیلتھ کیئر سسٹم ایز ویل. اور اب کافی ساری آئی ٹی کمپنیز میں جانتا ہوں جنہوں نے اسی طرح انشورنس کے متبادل ایک ہیلتھ کیئر پول کریٹ کر کے وہ ایک حلال طریقے سے ہیلتھ کیئر انشورنس انہوں نے شروع کی. اینڈ وی ہوپ کہ مور اینڈ مور کمپنیز اس طرف آئیں اور وہ ایک ایسا نیا سسٹم لے کے آئیں جس میں پھر اس سودی سسٹم سے اور اس ویسٹرن فائنینشیل سسٹم سے کے مقابلے میں ہم اسلامی سسٹمز کو پروموٹ کر سکیں. اسی طرح رشوت کے معاملات ہیں. آپ نے کوئی سرکاری پروجیکٹ کرنا ہے رشوت ڈیفائنڈ ہے, ہر جگہ ریٹ ڈیفائنڈ ہے. لوگوں نے فتوے لے کے رکھے ہوئے کہ ہمیں رشوت دینا جائز ہے کیونکہ رشوت کے بغیر کوئی بزنس نہیں ہو سکتا, کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ رول ماڈل بن کے دکھانا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے اور اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو رشوت اور سود سے بچ کے بھی ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ہماری پاکستانی کرنسی کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, حصول رزق حلال عبادت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پرسنل لائف, آپ کی پروفیشنل لائف, آپ کی ریلیجیس اینڈ اسپریچول لائف, آپ کی فیملی لائف, یہ ساری چیزیں الائنڈ ہونی چاہیے. ان میں کوئی پش اینڈ پل نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب مسجد میں جا رہا ہوں تو اب میں اپنی اسلامی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, اب میں یہاں پہ پیسے کمانے نکلا ہوں تو میں نے اسلام کا اپنی کتاب بند کر دی اور میں اب پیسے کما رہا ہوں. یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے معاملات اتنے برے ہو گئے کہ ہم نے پروفیشنل, پرسنل, ریلیجس لائف کو الگ الگ کر دی. میرے نزدیک آپ پیسے بھی کما رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, اگر آپ حلال کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اور پاکستان میں حلال کے لیے اسٹرگل کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. اینڈ دیٹس وٹ آئی بلیو ان, دیٹس وٹ DPL's مشن اسٹیٹمنٹ از, اینڈ دیٹس وٹ وی آر ورکنگ ٹورڈس. آئی بلیو کہ ہمارے جو پڑھے لکھے انٹرپرینیورز ہیں, بزنس مین ہیں, دے ہیو ٹو سیٹ این ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. جیسے یہودیوں نے پوری دنیا کے فائنینشیل اور اکنامک سسٹمز ڈیزائن کیے ہیں, ہمیں بھی اسلامک سسٹمز کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک MIT انٹرپرینیورشپ میگزین کے ایڈیٹر پاکستان آئے ہوئے تھے اور ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. اینڈ آئی سیڈ کہ ایکسیس ٹو کیپٹل ہمارے مسلمان بزنس مین کے لیے نہیں ہے بیکاز وہ سود کو حرام سمجھتے ہیں. تو کافی سارے بزنس مین سودی قرضے لینے نہیں چاہتے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ کے ایشوز آتے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اگر بینکنگ سسٹم سارا حرام ہے تو کیسے بزنسز گرو کریں گے. میں نے انہیں ایگزامپل دی کہ جیسے جو وینچر کیپٹلز کا سسٹم ہے وہ سارا بائی اینڈ لارج پروفٹ اینڈ لاس کی شیئرنگ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے, ایکوٹی انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اور جو وینچر کیپٹل کا سسٹم ہے بائی اینڈ لارج وہ اسی قسم کا ماڈل ہے جو اسلام جس کو سپورٹ کرتا ہے. ہی گاٹ ویری انٹرسٹڈ کہ اسلام میں بینکنگ سسٹم تو حرام ہے مگر وینچر کیپٹل کا جو انویسٹمنٹ سسٹم ہے وہ حلال کے زیادہ قریب ہے. اینڈ دیٹس وٹ وی نیڈ. جیسے سلیکون ویلی نے انوویٹ کیا ایکسیس ٹو فائنینس کو, کیپٹل کو, ہم بھی انوویٹ کر سکتے ہیں, ہم بھی نئے نئے ماڈلز لے کے آ سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت کو سکسیزفل کر سکتے ہیں, اپنی جاب کو, اپنے بزنس کو میننگ فل بنا سکتے ہیں, بٹ آلسو دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک ایسا ماڈل لے کے آ سکتے ہیں جو کہ استحصال پہ بیس نہ کرے, جو کہ غریب کو غریب تر بنانے کے اوپر نہ فوکس کرے اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے کے لانے کو فوکس نہ کرے, بلکہ ایک ایکوٹیبل سسٹم لے کے آئے جس سے دنیا اور انسانیت کی ترقی ہو.